یہ جو جناب یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے یہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو یا تو معاذ اللہ قتل کر دیں یا تو کسی دور آباد علاقے میں چھوڑ آئے جہاں پر جناب یعقوب علیہ السلام کو جناب یوسف علیہ السلام کا پتہ نہ ہو، اور وہ بول دے جناب یوسف علیہ السلام کو اور ہمارے والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام بات ہم سے محبت کرے۔ جب انہوں نے یہ پلان بنایا، اسی پلان کے درمیان ایک بھائی جن کا نام یہودا تھا وہ بولے قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہرگز قتل نہیں کرنا، ان کو قتل نہیں کریں گے بلکہ والقوه فی غیابۃ الجب، ان کو ایک اندھیر کنویں میں پھینک دیں گے، یلتقطوا بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، وہاں اس کنویں کے پاس سے جب کوئی مسافر گزرے گا تو وہ اٹھا کر جناب یوسف علیہ السلام کو اندر سے نکال کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس میں ہم گناہ کے مرتکب بھی نہیں ہوں گے کیونکہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنے سے بچ جائیں گے، دوسرا ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا کہ جناب یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا ہمیں مل جائے گا۔ انہوں نے یہ پلان بنایا اور یہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں قتل نہیں کرنا ہم نے بالکل بھی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد محترم کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابا جان جناب یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ جب ہم بکریاں چڑھاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں دیکھے کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح ہم سارے معاملات دیکھتے ہیں، کیونکہ کل یہ بھی جوان ہوگا، یہ بھی ان معاملات سے گزرے گا، ابھی ہمارے ساتھ جانے شروع ہو جائے گا، چلو کوئی کھیل کود بھی کرے گا، کوئی اس کو معاملات کا معلوم ہوگا۔ لیکن جناب یعقوب علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ ان لوگوں نے عرض کی قالوا یا ابانا، اے والد محترم کیا ہو گیا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں جانے دیتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم کلیل جوان ہیں، پوری جماعت ہے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنه لحافظ، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہمارے کام کاج کو دیکھیں اور ذرا کول کھیت وہاں پر ذرا جو ہے کھیلے وغیرہ، اور ہم اس کے محافظ ہیں، لحافظ، ہم حفاظت کریں گے جناب یوسف علیہ السلام کی۔ لیکن جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به، فرمایا کہ مجھے جو ہے نا میں غمگین ہو جاتا ہوں جب یوسف میرے سے دور ہوتا ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم یوسف کو لے گئے مجھ سے تو ان کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ ان کو کون کھا جائے گا؟ یہ اللہ کے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام پہلی خبر دے رہے ہیں، اگر تم لوگ یوسف کو مجھ سے لے گئے تو مجھے ڈر ہے کہ ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حال میں کہ تم بے خبر ہو جناب یوسف علیہ السلام سے۔ لیکن انہوں نے بڑا اصرار کیا، انہوں نے کہا قَالُوا لَا نَأْكُلُ الذِّئْبُ، ان کو بھیڑیا کو کھائے گا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم کلیل جوان مضبوط ایک جماعت ہے، وَإِنَّا لَهُ لَخَاصِعُونَ، اگر ہمارے ہوتے بھی جناب یوسف علیہ السلام کو اگر بھیڑیا کھایا تو ہماری جوانی کا فائدہ کیا، ہماری ایک پوری جماعت ہونے کا فائدہ کیا، ہمارے جو ہے نا یہ طاقت وغیرہ اس کا فائدہ کیا، یہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا جائے۔ بہرحال انہوں نے بہت زیادہ منتیں کی، ترلے کیے جناب یعقوب علیہ السلام کے بہت زیادہ۔ اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ لے جاؤ جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ۔ اس کے بعد جب جناب یوسف علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اپنے ابا جان کے سامنے کہ جی ہم بڑا استقبال کر کے جناب یوسف علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور جب جناب یوسف علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے اور یہ بھائی کہیں دور چلے گئے، انہوں نے جا کے جناب یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ زمین میں پھینک دیا اور وہاں پر ان پر تشدد کرنا شروع ہو گئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ تشدد اس قدر تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام موت کے قریب ہو چکے، تو آپ نے اپنے بڑے بھائی یہودا کو کہا کہ جو سارے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، آپ نے فرمایا خدا کا خوف کرو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے کہ تم مجھ پر یہ ظلم کر رہے ہو۔ تو اس بڑے بھائی جن کا نام یہودا ہے یا ہاربیل ہے، یہ دو نام ملتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، ہم نے پہلے کہا تھا کہ قتل نہیں کریں گے، تشدد ہم نے کر لیا، لہٰذا ان کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا فلما ذهبوا به، جب وہ اپنے اوپر کندھوں پہ بٹھا کے جناب یوسف علیہ السلام کو لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور سب نے اتفاق کر لیا، اور جب وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے پھینک دیا، اور پھر ساروں نے جناب یوسف علیہ السلام کو باندھ دیا، اور کنویں کے اندر جب ہاف کنویں تک آدھے کنویں تک جناب یوسف علیہ السلام آگے، وہاں سے اوپر سے انہوں نے رسا کاٹ دیا تاکہ جناب یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے جائیں، وہاں پر ڈوب جائیں، یا تو بچ جائیں گے یا تو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ پلاننگ کی اور کنویں
کنویں میں انہوں نے اس طرح پھینک دیا. اللہ فرماتا ہے اسی دوران جس دوران وہ جناب یوسف علیہ السلام کی وہ رسی کاٹ رہے تھے اور آپ کو کنویں میں پھینک رہے تھے, ہم نے وہی نازل فرمائی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی ٹائم آئے, اسی وقت آپ نے جناب یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور کنویں کے اندر ایک بہت بڑا پتھر تھا اس پہ بٹھا دیا. اور جناب یوسف علیہ السلام کو جب جناب یعقوب علیہ السلام کو سے جدا کر رہے تھے, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو رب کی عطا سے علم غیب ہوتا ہے. آپ نے پہلے بتا دیا تھا بھیڑیا کھا جائے گا, یہ معاملات آپ کو پہلے سے معلوم تھے, اس لیے آپ نے جناب یوسف علیہ السلام کو وہ لباس وہ قمیض پہنا دی جو آپ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملی تھی. اور وہ قمیض تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود کے اندر پھینکا گیا تو آپ نے وہ قمیض پہنی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے آگ نے آپ کے اوپر اثر نہ کیا. تو وہ قمیض جناب اسحاق علیہ السلام کو ملی, جناب اسحاق سے جناب یعقوب علیہ السلام کو ملی, اور جناب یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض جناب یوسف علیہ السلام کو پہنا دی جب جناب یوسف علیہ السلام کو بھیج رہے تھے. یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے تو اس قمیض کی روشنی کی وجہ سے کنواں منور ہو گیا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم, ہم نے یوسف علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا, ہم نے سارا کچھ واضح کر دیا کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے, یہ آپ کے اوپر آزمائشیں آنی ہے, آپ مصر میں بھی جاؤ گے, سب کچھ آپ کے ساتھ ہوگا, لیکن ان قریب ہم آپ کو بعد میں چن لیں گے, آپ کو مرتبہ اور مقام عطا کریں گے, آپ کو سلطنت عطا کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ, ہم نے تمام معاملات کی خبر جناب یوسف علیہ السلام کو پہلے دے دی. هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اس حال میں وہ شعور نہیں رکھتے تھے ان معاملات کے, اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ لوگ جو آج آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آج آپ کے اوپر ستم کر رہے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا یہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, آپ ان کو پہچانیں گے, یہ آپ کو نہیں پہچانیں گے, اور تب آپ ان کو ان کا ظلم یاد کروائیں گے, تو اس وقت یہ لوگ اپنے اوپر اپنے کرتوتوں کے اوپر غمزدہ ہوں گے اور ماتم کھڑیں گے اپنے غم کے اوپر کہ انہوں نے کیا کیا, اور اس وقت آپ کا رب آپ کو ایک مرتبہ اور مقام پر فائز فرمائے گا. یہ ساری خوشخبری اللہ رب العزت نے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جناب یوسف علیہ السلام کو بتا دی. جناب یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں گرا دیے, سارے بھائی روتے ہوئے رات کے وقت جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور بلند آواز سے رو رہے ہیں. اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, سارے بھائی رات کو اپنے والد محترم کے پاس آئے شدید رونے والی حالت میں. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا, ابا جان ہم آپس میں مقابلہ کر رہے تھے کہ کون سب سے زیادہ تیز بھاگتا ہے. وتركنا یوسف عند متاعنا, اور ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے مال کے پاس چھوڑ دیا. فاكله الذئب, ان کو بھیڑیا کھا گیا. ان کو کون کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا. وما كنت بمؤمن لنا, حالانکہ ابا جان آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے. ولو كنا صادقین, حالانکہ ہم اس معاملے میں سچے ہیں. دیکھیں اللہ کے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے جو ہے نا غم ہوتا ہے, حزن ہوتا ہے مجھے کہ میں تمہارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیجوں گا, ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے. تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی ابا جان بھیڑیا کھا گیا, اس وجہ سے کہ ہم ریس لگا رہے تھے, ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تو ان کو بھیڑیا کھا گیا. اور ہمیں پتا ہے ہم پہ یقین نہیں کرو گے, اور یقین دلانے کے لیے اپنے ساتھ میں قمیض لے کے جس کے اوپر انہوں نے بکری کے بچے کا خون لگایا ہوا تھا, اور فرمایا کہ یہ جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے جس کے اوپر آپ کا خون لگا ہوا ہے. اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس طرح بیان کیا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, وہ قمیض لے کے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس جناب یوسف علیہ السلام کی جس کے اوپر جھوٹا خون لگا ہوا تھا. اللہ اکبر. روایات میں آتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام قمیض کو دیکھتے ہیں, چومتے ہیں, سونگتے ہیں, فرماتے ہیں اس قمیض سے جناب یوسف علیہ السلام کی خوشبو تو آ رہی ہے لیکن اس خون سے تو یوسف کی خوشبو نہیں آ رہی. اور فرمایا کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا, میرے یوسف کو تو کھا گیا, تم نے اس کو کچھ کیا ہی نہیں. میرے یوسف کو تو کھا گیا, تم نے اس کو تو کچھ کیا نہیں. کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا. اس کی جواب میں آپ نے فرمایا قَالَ بَلْ صَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ, یہ تم لوگوں کی دل کی بات ہے, یہ تمہارے دل کے وسوسے ہے کہ تم کہتے ہو کہ جناب یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. فصبر جمیل, بہرحال میں کیا کر سکتا ہوں, صبر اچھا ہے, صبر کرنا چاہیے مجھے بھی. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتا ہے تم لوگ اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے ہو, اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے, تم نے اپنے اندر سے تم نے یہ بات کہی ہے. بہرحال فصبر جمیل, میرے لیے
یہ صبر اچھا ہے. واللہ المستعان ولا ما تصفون. اور اللہ ہی میرا مددگار ہے اور میں اللہ سے مدد طلب کروں گا. اللہ سے مدد طلب کروں گا. یہ تھے جناب یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جن کو علم غیب پہلے سے ہی تھا اور آپ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ معاملات ہونے ہیں. اور انہوں نے کہنا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. لیکن وہ رب ہے کہ اپنے پیغمبر کو جتنا علم غیب عطا کرے. علم غیب اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو عطا کرتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جناب یعقوب علیہ السلام کو علم غیب کتنا عطا کیا ہے تو وہ کتنا علم غیب ہمارے پیغمبر کو عطا کیا ہوگا. حالانکہ یعقوب علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے معراج کی رات حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی. مقتدیوں کو علم غیب کا یہ حال ہے, یہ عالم ہے کہ ان کو ساری خبروں کا پتہ ہے کہ جو مستقبل میں آنے والی ہے اور جو ہو چکی ہیں اور جو ہوں گی اللہ رب العزت پہلے بتا دیتا ہے. تو مجھے بتاؤ ہمارے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے پھر کون کون سے علم غیب عطا کیا؟ باب زیادت شان قرآن مجید قرآن رشید میں جتنا آپ مطالعہ کرو گے غور سے اسے پڑھو گے اور حضور علیہ السلام کی محبت اور تمام انبیاء کی محبت کو سینے میں رکھ کر محبت اور خلوص کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کتنا بڑا کلام ہے رب کا اور اس میں کتنی زیادہ جو ہے نا انسان کو بالکل جو ہے نا ڈیفینیٹلی اور بالکل انسان کے لیے واضح پیغامات ہے کہ انسان کو اس کو پڑھ کر اس کو دیکھ کر اس کو سمجھ کر جو ہے نا انسان حق اور باطل کے اندر فرق کر سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اللہ رب العزت میں قرآن مقدسہ کو صحیح معنی میں پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر